السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسین۔ آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی درخواست جو مبارک ثانی کیس میں ضمانت کے بعد سامنے آئی تھی اس پر سماعت کی۔ کافی طویل سماعت ہوئی، علماء کرام نے اپنے دلائل دیے کیونکہ علماء کرام کے تحفظات تھے جو چیف جسٹس قاضی فائصہ نے پہلے فیصلہ تحریر کیا تھا اور اس میں آبزرویشنز دی تھی۔ ضمانت کا کیس تھا لیکن اس میں آبزرویشنز دے دی تھی تحریف قرآن سے متعلق قادیانیوں کی جانب سے جو وہ اپنی اشاعت کرتے ہیں، اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اس حوالے سے تو اس پر آج ان کے اس تحریف قرآن کے خلاف دلائل دیے۔ اس میں جو تھے مفتی تقی عثمانی ٹرکی سے، انہوں نے پروسیڈنگ کو جوائن کیا۔ علامہ جواد نقوی ہیں، انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، مفتی شیر محمد، مولانا طیب قریشی، صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر اور دیگر مفتی منیب الرحمان، ان کی بھی نمائندگی تھی۔ اور پھر تفصیلی دلائل کے بعد وقفہ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا تقریباً، اور اس کے بعد بینچ میں آتے ہیں ججز صاحبان اور چیف جسٹس قاضی فائصہ اپنا 6 فروری کا اور 24 جولائی کا فیصلہ ہے، اس میں جو متنازع پیراگرافس ہیں اس کو حذف کرنے کا کہتے ہیں، اور ضمانت کا جو بہرحال مبارک ثانی کی ضمانت ہے اس کا فیصلہ تو برقرار ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ، سینئر صحافی ہیں، ان سے چل کر بات کرتے ہیں۔ طیب بلوچ، یہ بتائیں کہ آج چیف جسٹس قاضی فائصہ نے اپنے ریمارکس میں کہا، دلائل جب جاری تھے تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے تو اس وجہ سے فیصلہ کروں کہ دباؤ میں آ گیا ہوں، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں اگلے دن چلا جاؤں گا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کا وقفہ ہوا اور اس میں ہمیں بتایا گیا، پتہ چلا کہ علماء کرام مولانا فضل الرحمان کی بھی چیمبر میں ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد آ کر فیصلہ سنا دیا گیا۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ آج چیف جسٹس قاضی فائصہ نے جو ہے وہ دل جیت لی ہے، سب کے دل جیت لی ہیں، اور خاص کر ہماری پاکستانی قوم اور وہ جو اوورال مسلمانوں کے جو ہیں وہ دل موہ لیے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں دباؤ میں، وہ دباؤ میں نہیں تھے، بات یہ ہے کہ خود ان کا حلف بھی ان سے یہ تقاضا کر رہا تھا، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں واضح طور کے اوپر کہا ہوا ہے کہ اگر فیصلے میں کوئی غلطی ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، تو وہ ججز کا جو ضابطہ اخلاق اور ججز کا پھر جو حلف ہے وہ اس بات کا انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ نظر ثانی کے اندر اپنی غلطی کی تصحیح کریں، درستگی کریں۔ اور یہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کا ایک بڑا پن ہے، ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے جب ان کی فیصلے میں غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، مختلف مکاتب فکر کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنی کچھ سفارشات جو ہیں وہ تحریری طور کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائصہ کو دیں، وفاقی حکومت نے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے رجوع کیا، پنجاب حکومت نے بھی رجوع کیا، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، بہت سارے عوامل ایسے ہو گئے تھے، تو اس پر پھر جو ہے انہوں نے فیصلے کو جو ہے وہ دوبارہ جائزہ لیا۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے، چونکہ یہ اس مذہب کا ایک معاملہ تھا، یا ٹھیک ہے، تو انہوں نے تمام علماء کرام اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ان کو جو ہے ان سے رجوع کیا یا ان کو بلایا، ٹھیک ہے، فردن فردن، اور پاکستان کے جید علماء کرام، جس میں آپ نے خود کہا کہ مولانا تقی عثمانی جو ہیں جو ٹرکی میں تھے، وہ وایا ویڈیو لنک کے ذریعے آئے، اور انہوں نے تو خود اپریشیٹ بھی کیا۔ ابھی میں ان کا ایک بیان بھی سن رہا تھا ابھی فیصلے کے بعد، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے پوری قوم کے جو ہیں وہ دل جیت لیے ہیں۔ یہ تقی عثمانی کو میں کوٹ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان جو پولیٹیکلی بھی لیکن جمعیت علماء اسلام فے کے جو ہیں وہ قائد ہیں، تو انہوں نے جو ہے اس میں بڑا کردار ادا کیا، اور آج جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ میٹر کچھ ایسا ہے جس سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی کہیں دل آزاری ہوئی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ نظر ثانی کریں اور اس پہ کچھ ایسا فیصلہ دیں جو ایکسیپٹیبل ہو۔ اور مولانا تقی عثمانی کی جو بیسکلی گزارشات تھیں فیصلے میں، انہی گزارشات کو جو ہے وہ مانا گیا ہے۔ اس میں دیکھیں، یہ فیصلہ ریورس نہیں ہوا، فیصلہ تو برقرار ہے، لیکن فیصلے کے اندر جو متنازع پیراگراف تھے جن میں علماء کرام کو جن پیراگراف پہ اعتراض تھا علماء کرام کا، انہوں نے علماء کرام سے رائے لی، اور رائے لینے کے بعد پیراگراف نمبر 7، 42 اور 49 وہ بھی حذف کیا، اور ساتھ اینڈ پہ جو مولانا تقی عثمانی نے یہ کہا تھا کہ اس فیصلے کا جو ٹرائل کورٹ ہے
اس پہ اثر نہ ہو، تو یہ بھی انہوں نے اس کی بات جو ہے ایکسیپٹ کی. اور باقی جو آپ نے کہا کہ چیمبر میں یا وہ چیزیں جو ہیں وہ سماعت وہ ہوئی، وقفہ ہوا اور وقفے کے بعد آ کے فیصلہ سنایا گیا. دیکھیں اس میں چونکہ علماء کرام، جید علماء کرام جو ہے وہ پیش ہوئے تو ان سے رائے بھی لی گئی، تو اب بہتر یہی تھا کہ وہ ان سے کنسلٹ کر کے جو ہے وہ پھر یہ فیصلہ دیا گیا. تو کیونکہ علماء کرام نے اپنی وہ جو غلطیاں تھیں فیصلے میں، جو علماء کرام سمجھتے تھے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، یہ چیزیں ہیں، تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ تصحیح کرائی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ شفافیت کا تقاضا ہے کہ سب اوپن کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے تو اوپن کورٹ میں ہی سب کچھ ڈسکس اور اس کے بعد فیصلہ چیمبر میں ملنے کی ضرورت ہے؟ گو کہ ماضی میں ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے ملاقاتیں کرتے تھے، اور سیاسی جماعتوں کے یعنی کہ لطیف کھوسہ کون ہے، وکیل تو ہے لیکن زیادہ تو ان کا پولیٹیکل ایک فیس ہے، لیکن ہم نے اس وقت بھی تنقید کرتے تھے، آج بھی ہم تنقید کرتے ہیں کہ چیمبر میں ملنے کی کیا ضرورت ہے، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے. یہ بے جا تنقید ہے. دیکھیں سوری ٹو سے، یہ تنقید بے جا ہے، اس تنقید کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ اوپن کورٹ میں جو باتیں ہوئیں، جو چیزیں تھیں، اچھا جن پیراگراف کو، وہ تو اوپن کورٹ میں تھا نا کہ یہ پیراگراف حذف کیا جائے، یہ پیراگراف حذف کیا جائے، یہ چیز یوں کی جائے، یہ چیز یوں کی جائے، وہ آپ اوپن کورٹ میں ڈسکس ہوا، اور جو فیصلہ آیا وہ بھی بالکل عین اسی کے مطابق ہے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہے. اب جب آپ چیزوں کو کریکٹ کر رہی ہیں تو پھر یہ نہ ہو کہ یار اس میں بہت ساری کچھ ایسے فیکٹر بھی موجود ہیں جو اس کو پولیٹیکلی استعمال کر رہے تھے. بالکل کورٹ روم میں آپ نے بھی دیکھا ہے، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا، ان کا بھی پولیٹیکل موٹیو تو ظاہر ہے تھا. انہوں نے پارلیمنٹ میں اسپیچ کی اور وہ جو ہے تو چیف جسٹس قاضی فائصہ کے خلاف کیوں ہیں یہ آپ کو بھی بہتر. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، اس فیصلے سے نہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں تحریک انصاف والے، وہ اپنے جال میں جو انہوں نے قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف جال بنا تھا نا، اس جال میں وہ خود پھنس گئے ہیں. اب پوچھے وہ کیوں؟ وہ اس وجہ سے، یاد ہے کہ صاحبزادہ جو حامد رضا ہیں وہ اور لطیف کھوسہ وقفے سے پہلے وہ آئے تھے روسٹرم پہ کہ سر ہماری بات یہ سن لیں، اور لطیف کھوسہ نے تو یہ کہا کہ ہم پارلیمان کے نمائندے ہیں، وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے تو جو ہے وہ ہماری موقف جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے، بس یہ نمائندہ پارلیمان کے، ٹھیک ہے نا. تو قاضی صاحب نے انہوں کا کہا آپ تو پارلیمان کے نمائندے ہیں نا، پارلیمان تو سپریم ہے، میں تو پارلیمان کی عزت کرتا ہوں، اور آپ اس فیصلے پہ وہ اعتراض کر لیں ہیں تو آپ پارلیمان تو اس فیصلے کو انڈو کر سکتی ہے نا، فیصلے کو ختم کر سکتی ہے، تو آپ پارلیمان سے فیصلہ ختم کرا دیں. اب ہوا کیا، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف اس فیصلے کو استعمال سب سے پہلے کس نے کیا؟ تحریک انصاف اور صاحبزادہ حامد رضا جو ان کے اتحادی ہیں نا، انہوں نے کیا. پارلیمان میں وہ لے کے گئے. اب پارلیمان میں وہ لے کے گئے، پارلیمان میں یہ ڈسکشن ہوئی اور پارلیمان کی کمیٹی بھی بنی، سارا کچھ ہوا، متفقہ قرارداد بھی آئی. اب ہوگا کیا، جو میں نے کہا اپنے جال میں خود پھنس گئے. یہ تو فیصلہ ریورس ہو گیا، قاضی صاحب کی اعلیٰ ظرفی ہے، انہوں نے چیزوں کو ریورس کر دیا، قاضی صاحب شاید دوبارہ قوم کے ہیرو بھی بن گئے. پی ٹی آئی کے لیے کیا مسئلہ ہوگا، یہ جو میں پی ٹی آئی کے لیے یہ مسئلہ ہوگا کہ قاضی صاحب نے آج بار بار کہہ دیا کہ پارلیمان انڈو کر سکتی ہے، فیصلے کو ختم کر سکتی ہے، تو آپ اس کو مخصوص نشستوں والے سینیریو کے اندر دیکھیں تو پارلیمان اس کو ختم کر سکتے ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا، پی ٹی آئی کو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی نے جو جال قاضی صاحب کے لیے بنا تھا اس میں خود پھنس گئے. اچھا واپس اسی کیس پہ آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، پاکستان کی ایپیکس کورٹ ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، موب کے سامنے سرنڈر نہیں کر دیا؟ دیکھیں تاثر تو یہ دیا جا رہا ہے موب کے سامنے، لیکن اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھیں. اب اس موب کی جو مینٹیلٹی ہے وہ بھی سامنے رکھنا ہے، اور پھر علماء کرام کی رائے کو بھی سامنے رکھنا ہے. بڑی ایک رائے آ رہی تھی، وہ یہ رائے تھی کہ ہمیں قادیانیوں سے، احمدیوں سے یا لاہوری گروپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ اگر خود کو، کیونکہ آئین پاکستان بشرطے کہ وہ خود کو اقلیت کہیں، غیر مسلم کہیں، غیر مسلم اقلیت کہیں، یعنی غیر مسلم کہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ خود کو اگر غیر مسلم کہہ دیتی ہیں تو ان کو ان کے تمام حقوق جو غیر مسلموں کو حاصل ہوں گے، مذہبی آزادی کا بھی اور باقی بھی، ان کو میسر آ جائیں گے. لیکن وہ اب اس پہ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، یا جو ہمارا بھی یہ کہ بھائی وہ مسلمانوں کے لبادے میں رہ کے، مسلمانوں کے اندر رہ کے، مسلمانوں کے لبادے میں رہ کے جو ہے ان کو پھر اس قسم کی رعایت نہیں دی جا سکتی. اچھا آپ سینئر صحافی ہیں، آپ بڑے عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کو لیگل پوزیشن کا بھی بہت اچھی طرح
معلوم ہوگا پیراگرافس جو متنازع پیراگرافس ہیں وہ حذف ہو گئے ہیں. تو اس سے جو پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس میں کھلے عام اجازت دی گئی ہے, اس فیصلے کا کیا وہ جو ہے تو موجود ہے, اب فیلڈ ہے, فیلڈ ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ فیصلے کی بات کر رہے ہیں, تیر نقاش کے فیصلے کی, تیر نقاش کے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں. اور تیر نقاش والا فیصلہ جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ کا لکھا ہوا ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ صرف دو ججز کا ہے, ٹھیک ہے نا, جو آپ نے قانونی رائے پوچھی ہے. تو یہ 3 ججز کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ تو پیراگرافس حذف کرنے سے, تو ایکسپنج کرنے کے تو لیگل پوزیشن تو کچھ ایسے ہی پیراگراف جو ہیں وہ اس فیصلے میں لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں وہ ود ان باؤنڈری یا وال کے یا ان کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ وہ اس پرائیویسی میں بیٹھ کے, اس وال میں بیٹھ کے, اپنے گھر میں بیٹھ کے جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, یعنی کہ ان کو آزادی ہے ود ان 4 دیواری کے اندر کی آزادی, بشرطے کہ اگر وہ خود کو غیر مسلم مانے تب, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو الگ بات ہے. وہ اگر خود کو غیر مسلم مان لے نا, تو وہ تو پھر کرسچن جس طریقے سے وہ اپنے عبادت کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں, وہ تو ان کو مکمل آزادی ہو جائے گی آئین پاکستان کی روح سے. بات یہ وہ تو الگ بات ہے. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں تیر نقاش والے کی, وہ ود ان 4 وال بھی جو ہے یہ چیزیں تھیں, ان کو رعایت دی گئی تھی, سارا کچھ تھا. تو یوں میں اس چیز پہ پہنچ رہا ہوں کہ وہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا. تو جب 3 رکنی بینچ کا فیصلہ یا بڑے بینچ کا فیصلہ آ جائے اسی ایک ہی فیکٹر پہ یا ایک ہی میٹر کے اوپر, تو وہ جو اقلیتی فیصلہ ہوتا ہے وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے. تو یوں جو جسٹس منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ تھا, جس میں کہیں نہ کہیں ان احمدیوں کو, قادیانیوں کو, یا ان کو کہیں نہ کہیں شاید کوئی آزادی کا ایک عنصر آ رہا تھا کہ شاید دی گئی ہے, تو وہ بھی اب غیر مؤثر ہو جائے گا, وہ سلب ہو جائیں گی آزادیاں بھی. بہت شکریہ طیب بلوچ ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. تو ناظرین, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سماعت میں کہا کہ غلطی ضرور ہو سکتی ہے, اگر میں غلطی نہ کروں تو اس کا مطلب ہے کہ میں انسان نہیں ہوں. اسی کے ساتھ ہی اپنا ولاگ ختم کرتے ہیں. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.